سوشل میڈیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ کوئی بھی انسان کوئی بھی بات کر سکتا ہے، چاہے اس کی کوئی کوالیفیکیشن ہو یا نہ ہو، اس کا نقطہ نظر سائنس پر بنیاد رکھے یا اس کا نقطہ نظر کنسپریسی تھیوری پر بنیاد رکھے، کوئی بھی بات کی جا سکتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا مقناطیس کی طرح اتنے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا بھی ہے، کیونکہ یہاں پہ بہت سارے مختلف نقطہ نظر سننے کا انسان کو موقع ملتا ہے۔ مگر جہاں پر اس کی یہ خاصیت ہے، اس کی یہ اسٹرینتھ ہے، اس کی یہ کشش ہے، تو وہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بہت ساری ایسی تھیریز عام پھرتی ہیں، عام فہم ہوتی ہیں، جن کا حقیقت سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ ٹوٹلی ابسرڈ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ جی مون لینڈنگ کبھی ہوئی نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں 9/11 انسائڈ جاب تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں دنیا فلیٹ ہے، گول ہے ہی نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں پیرامڈس تو ایلینز نے بنائے تھے، ایریا 51 کے اندر UFOز اور ایلین ٹیکنالوجی امریکہ نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں میں ایلین ابڈکشن کا شکار ہو گیا، مجھے اٹھا کے لے گئے، کچھ لوگ کہتے ہیں بل گیٹس ہمارے سر میں کوئی چپ ڈالنا چاہتا ہے، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالسلام تو ایک پلیجرسٹ تھے، ان کو تو نوبل پرائز ملنا ہی نہیں چاہیے تھا، کچھ لوگ ایسٹرالوجی کی بات کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں میرے گھر میں گھوسٹ گھسی ہوئی ہیں، کسی کو سپر نیچرل فینومینا نظر آ رہا ہے، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، ہر قسم کی بات آپ کو ملتی ہے۔ اسی قسم کی ایک مزیدار بات مجھے ابھی سنائی دی، اور وہ یہ تھی کہ ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر نے یہ کہا کہ ڈارون کی تھیوری USSR میں بینڈ تھی۔ غور سے سنیے گا، بینڈ تھی، منع تھی، ممنوع تھی، کیونکہ USSR تو در حقیقت لائسنکوازم کو سپورٹ کرتا تھا، تو اس وجہ سے ڈارون کی تھیوری کو بین کیا ہوا تھا سوویت یونین نے۔ اب یہ اتنا غلط نقطہ نظر ہے کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا۔ مارکس کے کال تو میں آپ کو پہلے ہی سنا چکا ہوں ڈارون کے فیور میں۔ اب ذرا لینن، اسٹالن اور مختلف سوویت یونین کے لوگوں کو پڑھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ سائٹیشنز آپ کے سامنے موجود ہیں۔ لینن لکھتے ہیں ڈارون put an end to the view that the species are unconnected, immutable creations of God. He was the first to put biology on a scientific basis by showing the development of one species from another and by destroying teleology in biology. لینن جنہوں نے کہ سوویت یونین کو قائم کیا، یہ کہہ رہے ہیں کہ بائیولوجی کی سائنسی بنیادی در حقیقت ڈارون نے رکھی، ٹیلیولوجی کو بائیولوجی میں مکمل طور پہ ختم کرنے کا کردار ڈارون نے ادا کیا۔ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ لینن کی کتنی امپورٹنس تھی سوویت یونین میں۔ اسی طرح وہ اپنے مضمون کارل مارکس میں لکھتے ہیں quote, just as Darwin discovered the law of development of organic nature, so Marx discovered the law of development of human history. In fact, یہ بات اینگلز نے کارل مارکس کی قبر پر پہلے کہی تھی، اور لینن نے اس بات کو ریپیٹ کیا کہ ڈارون نے لاز آف ڈیولپمنٹ آف نیچر نکالے اور مارکس نے لاز آف ڈیولپمنٹ آف ہیومن ہسٹری نکالے۔ دونوں کا کام ایک دوسرے سے ملتا جلتا تھا، صرف فرق یہ تھا کہ ڈارون آرگینک نیچر پہ بات کر رہا تھا اور مارکس صرف انسانی تاریخ پہ بات کر رہا تھا۔ آگے سنیں کوٹ، The essence of Marx's theory is the recognition of the evolution of nature and society. یعنی کہ مارکس کی تھیوری یہ کہتی ہے نیچر بھی ایوالو کر رہی ہے اور سوسائٹی بھی ایوالو کر رہی ہے۔ Of the connection and development of all phenomena and the rejection of all absolute truths except the truth of the evolution of the objective world. یعنی ایبسولوٹ ٹروتھ کوئی نہیں ہے، یہ ایبسولوٹ ٹروتھ ہے کہ جو یہ دنیا ہے، یہ مادی دنیا، یہ ہر وقت تبدیل ہو رہی ہوتی ہے، یہ قدرت ہر وقت تبدیل ہو رہی ہوتی ہے، یہ سماج ہر وقت تبدیل ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ لینن کا نقطہ نظر ہے جو کہ ڈارون کی تھیوری اور مارکس کی تھیوری کے حوالے سے یہ کہہ رہا ہے کہ ایوولوشن وہ حقیقت ہے، وہ سچائی ہے جس کو کبھی بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور یہی ڈارون اور مارکس دونوں کی سب سے بڑی دریافت ہے۔ مزید لینن لکھتے ہیں quote, the teachings of Darwin which demonstrated the development of the organic world struck a mortal blow to the metaphysical mode of thought. یعنی ڈارون نے یہ ثابت کر دیا کہ دنیا میٹا فزیکل یعنی کہ جمی ہوئی اسٹیٹک نہیں ہے، رکی نہیں ہوئی، بلکہ چل رہی ہے، ایوالو کر رہی ہے۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ ڈارون کی سگنیفیکنس کو لینن کہاں پہ پلیس کر رہے ہیں کہ اس نے پوری تاریخ انسان کی سوچ، فکر، سائنس تبدیل کر دی، یہ ثابت کر کے کہ نیچر رکی نہیں ہوئی بلکہ ایوالو کر رہی ہے، تبدیل ہو رہی ہے، چینج کر رہی ہے۔ پھر اسی طرح
اسٹالن بھی لکھتے ہیں, دے ڈارون اینڈ مارکس دونوں کے بارے سے, گیو می اے مٹیریلسٹ ویو آف دا یونیورس. یعنی کہ ڈارون اور مارکس پڑھ کے میں اس چیز سے قائل ہوا کہ جو دنیا ہے اس کا ایک مٹیریلسٹ انٹرپریٹیشن کرنی ہے, اس کی ایک مٹیریلسٹ انڈرسٹینڈنگ کرنی, ہسٹری کی بھی اور قدرت نیچر کی بھی. آپ کوٹیشن پڑھ سکتے ہیں کہ یہ کہاں سے لی گئی ہے. مزید اسٹالن لکھتے ہیں ڈائلیکٹیکل اینڈ ہسٹوریکل مٹیریلزم میں, کوٹ, نیچر از ان اے اسٹیٹ آف کانسٹنٹ موشن اینڈ ڈیولپمنٹ. قدرت ہر وقت تبدیل ہو رہی ہوتی ہے, ہر وقت ارتقاء اس میں قائم ہے. کوٹ, دا نیو آلویز ارائزز ان دا بوم آف دی اولڈ اینڈ سپلانٹس اٹ. نئی چیز جو ہے وہ پرانی چیز سے ہی پیدا ہوتی. یہ ڈائلیکٹیکل ہسٹوریکل مٹیریلزم کا اہم حصہ ہے. یعنی ایولیوشن, نہ صرف انسان کی ایولیوشن, نہ صرف سماج کی ایولیوشن, بلکہ قدرت کی ایولیوشن ہسٹوریکل ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم یعنی کہ مارکسزم لینزم کا ایک بنیادی حصہ ہے. اسی طرح 1930s میں جب لائسینکوازم اپنے ٹاپ پہ تھا, آپ دیکھ سکتے ہیں اس زمانے میں اس فلاسفرز اور رائٹرز اور سائنٹسٹ کیا لکھ رہے تھے. مثال طور پہ سوویٹ فلاسفر آئزیک پریزنٹ لکھتے ہیں, ان کی کتاب کا نام ہے, کتاب سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے, ڈارونز تھیوری ان دا ورلڈ آف ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم. یعنی ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کو کس طرح ڈارون نے کریکٹ ثابت کیا یا ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم نے کس طرح سے ڈارون کو کریکٹ ثابت کیا, یہ دونوں تھیوریز ایک دوسرے کے کتنا قریب ہیں, یہ وہ پورا فلسافیکل thesis ہے اس کتاب کا. The work emphasized that Darwin's work provided a scientific foundation for understanding the development of life, aligning with the principles of dialectical materialism. یعنی ڈارون کی تھیوری آف ایولیوشن اور ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم ایک ہی بنیاد پر قائم ہے, ایک قدرت کے اعتبار سے ہے اور دوسری سماج کے اعتبار سے, مگر دونوں جس تھیسس کو پش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ قدرت بھی اور سماج بھی ہر وقت تبدیلی کے عمل میں جاری ہے. اسی طرح آپ سوویٹ سائنٹسٹ کو دیکھ لیں, مثال طور پہ کلیمنٹ ٹیمیریازوف کو دیکھیں, وہ سائنٹسٹ تھے, انہوں نے ٹرانسلیٹ کی رشین زبان میں دی اوریجن آف دا اسپیشیز, اور انہوں نے ڈارون کے تھیریز کو اور آئیڈیاز کو پاپولرائز کیا, انسٹرومنٹل بنایا سوویت یونین کے اندر. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ بینڈ تھا, اگر وہاں پہ بینڈ تھا تو یہ کیسے ہو رہا تھا کہ رشین زبان میں اس کی ٹرانسلیشن بھی ہو رہی تھی, اور پھر مزید آگے ان کے جرنلز میں ہر وقت یہ پبلش ہو رہا ہوتا تھا. مثال کے طور پہ انڈر دا بینر آف مارکسزم ایک بڑا مشہور جرنل تھا 1930s کا, اور وہاں پہ بار بار یہ مضمون چھایا ہوتے تھے کہ ڈارون کی تھیوری اور ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم بنیادی طور پہ ایک ہیں اور ایک ہی آئیڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ سماج کے اندر اور قدرت کے اندر ہر وقت ایولیوشن ہو رہی ہوتی ہے. اسی طرح دا گریٹ سوویٹ انسائکلوپیڈیا جب چھپا, یہ 1930s میں چھپا جب لائسینکو اپنے عروج پر تھا, تو ڈارون کی تھیوری پہ وہ کیا لکھتے ہیں, کوٹ, ڈارون's theory was a brilliant confirmation of dialectical materialism in the realm of biology. یعنی جدلیاتی مادیت کو بایولوجی میں ڈارون نے سچا ثابت کیا, اس کی کانفرمیشن ہوئی, بایولوجی سے کانفرمیشن ہوئی ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کی یعنی مارکس کی تھیریز کی. یعنی یہ دو تھیریز ایک دوسرے کے متضاد نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کو کنفرم کرتی ہیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں. اگر ڈارونزم بینڈ ہوتا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو انسائکلوپیڈیا 1930s میں وہاں پہ پبلش ہو رہا تھا, وہاں پہ یہ لکھا ہوتا کہ جی ڈارون کی تھیوری نے تو پروو کیا ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کو, اینڈ وائس ورسا. ایبسلیوٹلی ridiculous and absurd to say this. لائسینکوازم کیا تھا؟ لائسینکو ایک سائنٹسٹ تھا جس نے ایک آبزرویشن کی, اور وہ آبزرویشن ایگریکلچر میں تھی, اور وہ یہ تھی کہ کچھ پلانٹس انوائرمنٹ سے انفلوئنس ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ان کی جو فلاورنگ کا پیٹرن ہے وہ انوائرمنٹ سے تبدیل ہو جاتا ہے, خاص طور پہ ونٹر سے. تو اس وجہ سے اس نے ڈارون پہ تنقید نہیں کی, اس نے کرٹیک کی تو وائزمن مورگن بیریئر پہ تنقید کی. وہ بیریئر کیا ہے کہ وائزمن نے یہ کہا کہ چینجز اکوائرڈ ڈیورنگ ان آرگنزمز لائف ٹائم لائک ان دا باڈی سیلز, یعنی کہ میری زندگی میں جو تبدیلیاں میرے سیلز میں ہو رہی ہیں, ڈو ناٹ گیٹ پاسڈ آن ٹو دا نیکسٹ جنریشن تھرو جرم سیلز. یعنی کہ وہ میرے سے میرے بچوں میں سپرم یا ایگ سیلز کے نتیجے میں نہیں جائیں گے. جو چیزیں میرے بدن میں میری زندگی میں تبدیل ہوئی ہیں وہ میرے بچوں میں تبدیل
میری سپرم یا میری بیوی کے ایگ کی وجہ سے نہیں ہوں گی. یہ وائزمن بیریئر ہے. لائسینکوازم اس وائزمن بیریئر کو چیلنج کر رہا تھا کیونکہ اس کی آبزرویشن تھی کچھ پھولوں کے حوالے سے, کچھ ایگریکلچر کے حوالے سے اور ونٹر کی کنڈیشنز کے حوالے سے, اور وہ آبزرویشنز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کریکٹ ثابت ہوئی. جی ہاں, اس کی اوور آل تھیوری کریکٹ ثابت نہیں ہوئی, مگر وہ آبزرویشنز کریکٹ ثابت ہوئیں. اور ایپی جینیٹکس کی سائنس جب ڈیولپ ہوئی یا ایڈوانس ہوئی تو انہوں نے یہ بتایا کہ اگرچہ کور کانسیپٹ وائزمن بیریئر کا آج بھی درست ہے, مگر ایپی جینیٹکس میں جو ایڈوانسمنٹ ہوئی اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ چند چیزوں میں, تمام چیزوں میں نہیں, چند چیزوں میں انوائرمنٹل فیکٹرز بھی جرم سیلز کو انفلوئنس کر سکتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں ٹرانس جنریشنل انہیریٹنس آف ٹریٹس ممکن ہے ایپی جینیٹکس کے ذریعے. یعنی جو جینیٹکس کی اوپر چیزیں ہیں, یہ کمپلیکس میکینزم ہے, ہر چیز میں نہیں ہوتا, مگر چند چیزوں میں ایسی چیز ممکن ہے کہ جو کیریکٹرسٹکس آپ کو ملے ہیں اپنی زندگی میں, وہ کسی طرح آپ اپنے آف سپرنگ کو منتقل کر دیتے ہیں. یہ ایپی جینیٹکس نے اب سچا ثابت کر دیا ہے. اگین میں ایمفسائز کروں گا, تمام چیزوں میں یہ ٹرو نہیں ہے, تمام چیزوں میں, اکثریت چیزوں میں وائزمن مورگن بیریئر ابھی بھی قائم ہے, مگر چند چیزوں میں ایپی جینیٹکس بھی سچ ہے. تو کنکلوژن کیا ہے کہ ڈارونزم کو کبھی بھی یو ایس ایس آر نے بین نہیں کیا تھا, بلکہ بالکل الٹ معاملہ ہے. وہ ہمیشہ یہ کہتے آئے تھے کہ ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کی کنفرمیشن بایولوجی میں اور بایولوجی کی کنفرمیشن ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم میں, دونوں میں ایوولوشن کی تھیوری شامل ہے, اور ایوولوشن ایک فیکٹ آف ہسٹری ہے اور ایوولوشن ایک فیکٹ آف نیچر ہے. لہٰذا وہ کسی صورت بھی ڈارونزم اور مارکسزم کو ایک دوسرے سے متضاد نہیں سمجھتے تھے, بلکہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ دونوں تھیوریز ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں, ایک دوسرے کو کنفرم کرتی ہیں, ایک دوسرے کو ٹرو پروف کرتی ہیں. لائسینکوازم کا معاملہ ڈارون کے خلاف نہیں تھا. لائسینکوازم نے کرٹیسزم اور ڈارون نہیں لکھا, اس نے کرٹیسزم لکھا تو وائزمن اور مورگن کا کرٹیسزم لکھا. میں نے لائسینکوازم کی کتابیں پڑھی ہیں, لائسینکو کی کتابیں پڑھی ہیں, اس کے اندر ڈارون پہ تنقید ہے ہی نہیں, وہ تنقید ہے وائزمن اور مورگن پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈارون نے کبھی وہ میکنزم ایلیبریٹ کیا ہی نہیں, یا اگر کیا تو بہت روڈیمنٹری فارم میں کیا. اس کی اپنی تھیوری تھی جو غلط ثابت ہو گئی کہ یہ کس طرح سے چیزیں, ٹریٹس کس طرح سے ٹرانسفر ہوتی ہیں. یہ ڈارون کی تھیوری کا ایک حصہ ضرور تھا, مگر بہرحال یہ ایک مائنر حصہ تھا. وائزمن نے اس کو, اور پھر آبویسلی مینڈل اور مورگن کی تھیریز نے اس کو مزید اور ڈیولپ کیا, اور انہوں نے یہ پوزٹ کیا کہ ایک بیریئر ہے کہ ٹریٹس جو ہیں جو مجھے مل جاتے ہیں اپنی زندگی میں, وہ کبھی بھی میں اپنے بچوں کو نہیں دے سکتا. مگر اسی پر لائسینکو نے کرٹیسزم اس وجہ سے کیا کیونکہ اس کی کریکٹ آبزرویشن تھی کہ چند پھول ایسے تھے, میں نے اپنے پچھلے ویڈیو میں ساری تفصیلات سائنٹیفکلی ایکسپلین کی ہیں, چند پھول ایسے تھے جن پہ ایپی جینیٹک ایفیکٹ ہو رہا تھا. اس وقت جینیٹکس اور ایپی جینیٹکس کے درمیان فرق واضح نہیں تھا. بعد میں جا کے پتہ چلا کہ یہ چینجز ایپی جینیٹکس کی وجہ سے, جینیٹکس کی وجہ سے نہیں. جینیٹکس میں جو وائزمن مورگن بیریئر ہے وہ ٹوٹلی اپلیکیبل ہے, مگر ایپی جینیٹکس میں کچھ ٹریٹس, کچھ چیزیں بہرحال ہم اپنے پیرنٹ سے انہیرٹ کر سکتے ہیں. تو آخر میں یہی کہوں گا کہ پلیز ڈس انفارمیشن کے حوالے سے, سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے حوالے سے آپ نے بیویئر رہنا ہے, آپ نے اویئر رہنا ہے کہ وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی تیمور رحمان ایک نکمہ بیوقوف آدمی ہے, شاید اس میں وہ سچے ہی ثابت ہو جائیں. وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب علی نوبیل پرائز وننگ فزسسٹ بالکل بیکار تھے, پلیجرائز کیا انہوں نے. وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, ان کی جو مرضی. دنیا جہان کی سائنٹیفک کمیونٹی کسی کو اوارڈ کرتی رہے, ایکیڈیمک کمیونٹی کہتی رہے کہ جی آپ تو ٹینیور ٹریک پروفیسر ہیں, آپ ایسوسیٹ پروفیسر کے رینک پہ ہیں, یہ ہے وہ, جو مرضی. اٹ ڈزنٹ میٹر, کیونکہ سوشل میڈیا پہ کوئی بندہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے. بہرحال جو بھی انفارمیشن میں آپ کو دے رہا ہوں میں اس کو سائٹ کر رہا ہوں. دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ میں آپ کو ساتھ ساتھ سورس بھی بتا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ کوٹیشن اس کتاب کے اندر ہے, یہ کوٹیشن اس کتاب کے اندر ہے, یہ کوٹیشن اس کتاب کے اندر ہے. اگر واقعی ڈارون کی تھیوری بینڈ ہوتی تو یہ کوٹیشنز آپ کو سوویت یونین کی کتابوں کے اندر نہیں مل سکتی تھیں. آپ کو ان کے انسائکلوپیڈیا, ان کے جرنلز کے اندر, وہاں پہ جو پبلشڈ کتابیں تھیں, سائنٹیفک کتابیں تھیں ڈارون پہ, آپ کو نہیں مل سکتی تھیں. تو اس سے یہ بات ثابت ہو جانی چاہیے کہ سوویت یونین نے کبھی بھی ڈارون کی تھیوری یا ڈارونزم کو بین نہیں کیا. تھینک یو سو مچ.